اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج دھوکہ دہی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور ملاوٹ کرنے کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ضار ضار اللہ بہ ومن شاق شاق اللہ علیہ۔ فرمایا جو بندہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کو اذیت پہنچاتا ہے، کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، اللہ اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ اسے اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ومن شاق شاق اللہ علیہ، اور جو بندہ کسی کو مشقت میں ڈالتا ہے، اللہ اسے مشقت میں ڈال دیتا ہے۔ تو احباب، ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیاں آسانیاں بانٹنے میں گزار رہے ہیں، لوگوں کی مشکلات آسان کرنے میں گزار رہے ہیں، یا لوگوں کی مشکلات بڑھانے میں گزار رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں یا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم نقصان پہنچا رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا نقصان پہنچایا ہوا انسان تو اس تکلیف سے، اس نقصان سے نکل سکتا ہے، لیکن اگر ہمیں اللہ کی ذات نے نقصان میں مبتلا کر دیا یا اذیت میں مبتلا کر دیا یا مشقت میں مبتلا کر دیا تو پھر ہمارا اس سے نکلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا، ملعون من ضار مؤمنا او مکر بہ، کہ ملعون ہے وہ شخص جو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے یا اس کو دھوکہ دیتا ہے۔ آج ہم اگر اپنی زندگی میں، خصوصاً اپنے اس معاشرے میں غور کریں تو ہمیں ہر شخص ہی دھوکہ دہی میں ملوث نظر آتا ہے، خواہ وہ کسی پیشہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ ریڑھی لگاتا ہے، خواہ وہ دودھ بیچتا ہے، یا کوئی بڑا بزنس مین ہے، کوئی استاد ہے یا کوئی ڈاکٹر ہے، یا ملک کا وزیر اعظم یا صدر یا حکمران ہے، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ الا ماشاء اللہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑے اچھے ہیں، لیکن اکثریت اسی پہ چل رہی ہے، اور اگر کسی سے کہا جائے کہ بھائی ایسا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں اس کے بغیر ہمارا نظام نہیں چلتا، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ تو احباب ذی وقار، اللہ کے محبوب نبی نے ارشاد فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جو کسی مسلمان کو تکلیف میں مبتلا کرے یا اسے دھوکہ دے۔ تو ملعون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ لعنت برستی ہے، وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دھوکہ دینے والوں کے لیے ایک جھنڈا ہوگا کہ جہاں وہ سارے جمع ہوں گے اور انہیں پہچانا جائے گا کہ یہ دھوکہ دینے والوں کا گروہ ہے۔ دھوکہ دینے کا دنیا میں نقصان یہ ہے کہ لوگ بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے یہ بڑا دھوکہ دینے والا شخص ہے، اور آخرت میں بھی یہ ذلت اور رسوائی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ساری مخلوقات کے سامنے وہ دھوکہ دینے والے مشہور ہوں گے اور پہچان لیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دھوکہ دیا کرتے تھے۔ اور آخر میں حکمرانوں کے لیے خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کسی رعایا کا حکمران بنایا گیا اور پھر وہ اس حال میں مرا کہ اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ کرتا تھا، تو اللہ اس پہ جنت کو حرام کر دے گا۔ تو اس بارے میں بھی جو بندہ بھی، خواہ اپنے علاقے کا سربراہ ہو، اپنی یونین کونسل کا، اپنی تحصیل کا، اپنے ضلع کا یا اپنے ملک کا سربراہ ہو، اسے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میں اپنی قوم کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر۔ اللہ کی بارگاہ ناز میں عاجزانہ التجا ہے کہ مالک ارض و سما ہم سب کو خیر بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور دھوکہ دہی سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔